ایک مزدور اپنی زندگی کی ساری طاقت لگا کر بھی 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، بیوی کی خواہشیں ادھوری رہ گئی، وہ دن بھر محنت میں جلتا ہے مگر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں، صرف فکر ہوتی ہے، صرف پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں امید نہیں بلکہ ایک خاموش درد ہوتا ہے۔ دنیا سوتی ہے مگر یہ شخص رات کو چادر تان کر روتا ہے، جاگتا ہے، آنسو بہاتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، کیونکہ دل کے اندر ایک ہی فکر چل رہی ہوتی ہے کہ اگر روزی کا کوئی وسیلہ نہ بنا تو جوان بیٹی کی شادی کیسے کروں۔ جہیز کا بوجھ باپ کے سینے میں پتھر بن کر رکھا ہوتا ہے۔ معاشرے کی رسمیں غریب باپ کے گلے میں پھندا بن چکی ہوتی ہیں۔ یہ جہیز کی رسمیں ہیں جو غریب باپ کے گلے میں پھندا بن کر رہ گئیں اور غریب باپ کو موت مانگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر جہیز نہ ہوا تو کون میری بیٹی کو قبول کرے گا، میری بیٹی کے ہاتھ کون پیلے کرے گا۔ پھر یہی غربت کا مارا باپ صبح ہونے سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے، شہر کے چوک میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہر آنے جانے والی گاڑی کو دیکھتی ہیں، دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ شاید آج کوئی کام مل جائے، اور جب کسی گاڑی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ دوڑ کر اس گاڑی کے پاس چلا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، صاحب کون سا کام کروانا ہے، میرا جسم بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، بس مجھے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا، کام کے لیے مجھے ہی لے جانا۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے چوکوں میں مزدوروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی گاڑی والا رکتا ہے سب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں کام کروں گا، کوئی کہتا ہے مجھے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے میں تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا صاحب، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا، بس میں پورا دن کام پر ہی توجہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب کوئی مزدور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دوپہر کو بھوک ہی نہیں لگتی، میں کھانے کا بہانہ بنا کر وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ سارا دن کام ہی کرتا رہتا ہوں۔ میرے بھائیو، حقیقت میں یہ دل کے زخم چھپانے کے انداز ہوتے ہیں غریبوں کی، یہ بھوک کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے غریب کی۔ اگر اس مزدور کے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ اس کے پیٹ کے اندر کتنی بھوک ہے، اس کے پیٹ کے اندر کتنی خواہشیں دفن ہیں، مگر صرف اس لیے کہ اس کی اولاد بھوکی نہ سوئے، اس کے بچے روٹی مانگ کر نہ